السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں ایران کی طرف سے اسرائیل پر براہ راست حملے کے بعد مشرق وسطی میں جنگ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران نے پہلی دفعہ اپنی سرزمین سے اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل اسرائیلی سرزمین پر داغے گئے اور ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل میں اپنے 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ خاص طور پر اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر کارروائی کی گئی تھی، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران کے حملے کو اتحادیوں کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا گیا ہے۔ 99% ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ صرف ایک ایئر بیس کو معمولی نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایک بچی زخمی ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازعہ دہائیوں پرانا ہے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آنے کے بعد سے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے لیے پراکسی وار چلتی رہی ہے۔ ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ دفاعی تنصیبات پر حملے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ حزب اللہ، یمن کے حوثی باغی اور ساتھ ہی عراق اور شام میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروپس اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ایران اسرائیل کے خلاف حماس کی بھی مدد کرتا رہا ہے، مگر اب 4 دہائیوں میں پہلی دفعہ ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور حزب اللہ کی جنگیں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن ایران کا حالیہ حملہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل کے خلاف کسی بھی ریاست کی براہ راست پہلی عسکری کارروائی ہے، جس کے بعد اب سب نظریں اسرائیل پر ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے ایرانی حملے کا جواب دیتا ہے اور اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیونکہ ہفتے کی رات کیے گئے غیر معمولی حملے کے بعد ایران بار بار واضح کر رہا ہے کہ اس کی جوابی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور اب اس وقت تک ایران کوئی کارروائی نہیں کرے گا جب تک اسرائیل کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھاتا، اور اگر اسرائیل نے دوبارہ کوئی جارحیت دکھائی تو ایران کا جواب بھی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ مگر دوسری طرف اسرائیل اعلان کر چکا ہے کہ ایرانی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور ایران کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ امریکہ سمیت اسرائیل کے اتحادی مغربی ممالک اسرائیل کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی جارحانہ اقدام سے گریز کرے جس کے نتیجے میں جنگ چھڑنے کے خطرات بڑھ جائیں، بلکہ بائیڈن انتظامیہ نے تو یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا دفاع کرتا رہے گا، لیکن اگر اسرائیل ایران پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس میں شریک نہیں ہوگا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتا دیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کے کسی بھی جوابی حملے میں حصہ نہیں لے گا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے مدد جاری رکھے گا، لیکن ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ اب ایک طرف جہاں امریکہ واضح کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا اور وہ اسرائیل کے ایران پر ممکن حملے کا حصہ نہیں بنے گا، تو وہیں مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم ترین اتحادی سعودی عرب نے چین اور روس کی طرح اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے۔ ساتھ ہی سعودی اور قطری وزرائے خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے اور اس پوری صورتحال میں واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل دوبارہ کوئی جارحانہ قدم اٹھاتا ہے تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے اور پورا مشرق وسطی اس تنازع کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس کی اسرائیل پر کارروائی کے بعد غزہ میں اسرائیلی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس دوران خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا کہ یہ تنازع پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور کئی ممالک براہ راست تنازع کا حصہ بن جائیں گے، لیکن یہ خدشہ درست ثابت نہیں ہوا اور پہلے کی طرح پراکسی وار چلتی رہی۔ مگر رواں ماہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ جنرل زاہدی کے ساتھ جنرل محمد حاجی رحیمی بھی اس حملے میں مارے گئے تھے۔ جنرل محمد رضا زاہدی شام اور لبنان میں القدس فورس کے کمانڈر تھے اور انہوں نے شام میں بشار الاسد اور لبنان میں حزب اللہ کو عسکری مدد فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ساتھ ہی انہیں ایران اور حزب اللہ کے درمیان رابطہ کار سمجھا جاتا تھا۔ جنوری 2020 میں القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ڈرون حملے میں مار دیا تھا اور ان کے بعد رضا زاہدی ایسے کسی حملے کا نشانہ بننے والے القدس فورس کے سب سے سینئر رکن تھے۔ دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اس حملے کے بعد ایران کا شدید رد عمل سامنے آیا اور ایران کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ اسرائیل کو ایسا جواب دیا جائے گا جس سے وہ اپنی کارروائی پر پچھتائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عید کی نماز کے خطبے کے دوران بھی کہا کہ اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلطی کی ہے، اس کی اسرائیل کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی۔ اس دوران امریکہ بھی اس خدشے کا اظہار کرتا رہا کہ اسرائیل پر کسی بھی وقت ایران حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر تھا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کی جانب سے یہ دعوے بھی سامنے آئے کہ ممکنہ ایرانی حملے میں 100 سے زیادہ ڈرونز، درجنوں کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس دوران
पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर जमी हुई थीं और ईरान की तरफ से भी इशारे मिल रहे थे कि वो फौरी तौर पर ही जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और फिर 2 दिन पहले यानी हफ्ते को ईरानी फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इसराइली कंपनी के जहाज़ पर कब्जा कर लिया और उसे ईरानी समुद्री हुदूद की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। और फिर उसी रात ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। ऐसे कुछ मिसाइल ईरान के साथ साथ इराक, शाम और यमन से भी इसराइल पर दागे गए। इस दौरान इसराइली शहरों में सायरन बजने लगे, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात किए गए, खौफ व हिरास पैदा हो गया। और फिर जब ईरानी क्रूज मिसाइल इसराइल की हुदूद में दाखिल हुए और इसराइल के दिफाई निज़ाम ने उन्हें निशाना बनाया तो अंधेरे में इसराइली फ़िज़ाई हुदूद रोशन नजर आने लगी। ईरान ने तो हमले में इस्तेमाल किए गए भारी हथियारों की तादाद नहीं बताई, अलबत्ता इसराइल ने दावा किया है कि हफ्ते की रात किए गए ईरानी हमले में 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने दावा किया कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल में से एक भी इसराइली हुदूद में नहीं पहुंच सका, अलबत्ता कुछ बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की हुदूद तक पहुंचे जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक कम से कम 9 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और इत्तिहादियों के दिफाई हिसार को तोड़ते हुए इसराइली फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो गए, जिनमें से 5 मिसाइल्स ने एक इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया और एक C-130 को नुकसान पहुंचाया। रनवे और खाली स्टोरेज तंसीबात भी मुतासिर हुई, जबकि 4 मिसाइल्स ने दूसरे इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे होने वाले नुकसान से मुतालिक इत्तलात सामने नहीं आई। खबर के मुताबिक इस हमले को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने एक नए निज़ाम का भी इस्तेमाल किया जिसे एरो 3 कहा जाता है, मगर 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस निज़ाम के बावजूद इसराइली हुदूद में दाखिल हो गए, जो इसराइली हुक्काम के लिए खदशे का बाइस बनने जा रहा है। इस हवाले से इसराइली हुक्काम इस नए निज़ाम की इफादियत का जायजा ले रहे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम के हवाले से BBC में रिपोर्ट भी शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुताबिक एयर वेपन सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एरो 2 और एरो 3 दोनों मिसाइल शामिल हैं, जो इसे मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के काबिल बनाते हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक एरो 2 इंटरसेप्टर, जिसे इसराइली कंपनी IAI ने डिज़ाइन किया था, उसका एक लॉन्चर तल अवीव के करीब जबकि दूसरा हाइफा के जुनूब में नस्ब किया गया है। यह निज़ाम मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सन 2000 और 2004 में नस्ब किए जाने के बाद इस पर 1 दर्जन से ज़्यादा कामयाब तजर्बात किए गए हैं। एरो 3 अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग और IAI ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और ये एरो 2 सिस्टम से ज़्यादा रफ्तार और ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत फराहम करता है। एरो 3 एक ऐसा दिफाई मिसाइल निज़ाम है जो ज़मीन से खला में भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एरो 3 सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा 2013 में किया गया। इसके बाद दूसरा तजर्बा जनवरी 2014 में इसराइल की वजारत दिफा और अमरीकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मुकम्मल किया। इसके अलावा आयरन डोम इन मुतादिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर्स लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निज़ाम रेडार की मदद से इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। ये टेक्नोलॉजी उन रॉकेटों में तफरीक करती है जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके को हदफ बना रहे हों और सिर्फ उन रॉकेटों को रोका जाता है जो कि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम मौसर करार दिया जाता है। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हर इंटरसेप्टर मिसाइल $1,50,000 का होता है। मगर सिर्फ इसराइल के इस निज़ाम ने ही नहीं बल्कि ईरानी हमले को रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भी किरदार अदा किया, जबकि अरब मुल्क उर्दून ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने वाले ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को निशाना बनाया। अहम बात यह है कि हमले के बाद खुद ईरान ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने इस हमले से कबल अमेरिका समेत हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बयान के मुताबिक ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को इसराइल पर जवाबी हमलों के बारे में 72 घंटे पहले ही मुतल्ला कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिका को आगाह कर दिया था कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ईरान ने इस हवाले से कोई इतला नहीं दी, ना ही ये बताया कि उसका हदफ क्या होगा ताकि उसे खाली कराया जाए। ताहम तुर्की, उर्दन और इराकी हुक्काम ने माना है कि ईरान ने इसराइल पर हमले से मुताल्लिक पहले ही इतला दे दी थी। मगर अब इस हमले के बाद इसराइली हुक्काम की जानिब से जारहाना बयानात सामने आ रहे हैं। फौरी और सख्त रद्द अमल पर मुशावरत हो रही है। इसराइली जंगी काबीना के 2 इजलास हो चुके हैं और आज होने वाले इजलास के हवाले से इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि
کہ اسرائیلی جنگی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کو ایسا دردناک جواب دینا ہے جس سے خطے میں جنگ نہ پھیلے، مگر اسرائیل کس انداز میں ایران سے بدلہ لے سکتا ہے، اس حوالے سے اسرائیلی حکومت پر دباؤ بھی ہے۔ بی بی سی کے مطابق ایران کے حملے کے جواب میں اسرائیل کے پاس کئی ممکنہ آپشنز ہیں اور فی الحال حالت جنگ کے دوران بنائی گئی کابینہ ان آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے نامہ نگاروں کو بریف کیا ہے کہ ایران کی طرف سے 300 ڈرون اور میزائل داغے گئے، مگر اب اسرائیل اس قدر وسیع پیمانے کے حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ بعض اسرائیلی سیاستدان چاہتے ہیں کہ ایران کو ٹھوس پیغام دیا جانا چاہیے تاکہ ایران دوبارہ ایسے حملے نہ کرے۔ اور اب اگر اسرائیل کوئی جوابی حملہ کرتا ہے تو ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس کا رد عمل پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا، اور اس صورتحال میں خطہ ایک جنگی حالت میں چلا جائے گا جس کی پوری دنیا پر اثرات ہوں گے۔ جنگ کی صورت میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا، اس حوالے سے ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا موازنہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق ایران جغرافیائی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی فوجی طاقت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران نے میزائلز اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اس کے پاس ہتھیاروں کا اپنا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، مگر ایران کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکا طیاروں کی کمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روس یوکرین کی جنگ میں مدد کے بدلے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے برعکس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی فوج ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ طیاروں کے کم از کم 14 اسکواڈرن ہیں، جن میں F-16، F-15 اور جدید ترین F-35 اسٹیلتھ جیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر ابہام کی سرکاری پالیسی برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں اور وہ اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست بننے کے لیے اپنے سویلین جوہری پروگرام کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر یہ واضح ہے کہ اسرائیل اپنی عسکری طاقت سے زیادہ امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں پر انحصار کرتا ہے۔ بہرحال اس موجودہ صورتحال میں اسرائیل کے اپنے اتحادی بھی ایران پر حملے سے گریز کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران سے لڑائی کے دوران دفاعی طور پر فتح ملی ہے اور اب اسے خطے میں کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ تناؤ میں کمی رکھنا چاہیے اور ایسی کسی بھی چیز سے گریز کرنا چاہیے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو۔ اسی طرح برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کو جواب دینے کا حق ہے، تاہم اسے دل سے نہیں دماغ سے سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اسرائیل کی درخواست پر اجلاس ہوا تھا، جس میں زیادہ تر ممالک نے ایرانی حملے کی مذمت کی اور اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی ہو گیا۔ اس کے علاوہ G7 ممالک کے سربراہان کا ورچوئل اجلاس بھی ہوا، جس میں اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کے ساتھ ساتھ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔